اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزاریں. یہ لایانی فضول کاموں میں اس کو استعمال کرنا، فضول کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ. اب یہ کھیل جو ہے، کھیل لہو لعب، قرآن پاک میں اہل علم یہاں موجود ہیں جانتے ہیں جہاں کہیں بھی لفظ لہو اور لعب استعمال کیا گیا ہے مذمت کے طور پر، برائی کے طور پر. قرآن تو کھیل کود کو کسی حال میں برداشت کرتا نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، اور چونکہ وہاں اس زمانے میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں لے کر قافلے آتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والے قافلوں کے آنے میں تاخیر ہوئی، زمانہ ذرا وقفہ، ڈسٹنس بڑھ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور اس کی گویا طلب ضرورت تھی. اور اتفاق کی بات کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. خطبہ اس زمانے میں خطبہ جمعہ کا نماز کے بعد دیا جاتا تھا، نماز سے پہلے نہیں. تو جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ آیا کھانے پینے کا سامان لے کر. اور قافلے والوں کا دستور یہ ہوتا تھا کہ جب وہ آتا تھا تو جیسے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، دھماکہ لگایا جاتا ہے، ڈھول بجاتے ہیں. یہاں آپ کے یہاں بھی بہت سے اعلانات کرنے کے بعد ڈھول بجا کر کے پھر اعلان کرتا ہے. تو وہ ڈھول بجا کر کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، قافلہ آیا. تو جو لوگ وہاں خطبہ سن رہے تھے چونکہ ان کے گھروں میں بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، ضرورت تھی، وہ یہ سوچ کر کے کہ اگر تاخیر ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں، وہ یہ سن کر کے وہاں سے بھاگے. تو مقصد وہ ڈھول دھماکہ سننا نہیں تھا، مقصد تو صرف اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنا تھا. لیکن اس پر بھی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں تنبیہ فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے نبی، جب وہ کوئی تجارت، خرید و فروخت اور کھیل دیکھتے ہیں تو تجھے اسی طرح خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. ان پر بڑی سخت تنبیہ فرمائی گئی. حالانکہ وہ باقاعدہ وہ ڈھول جو بجایا گیا تھا وہ کوئی تماشے کے لیے نہیں تھا، اعلان کی غرض سے تھا، لیکن اس کو بھی اس انداز سے قرآن نے تذکرہ ذکر کیا جس سے اس کی شناعت اور برائی معلوم ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھیل کا لفظ قرآن میں اور حدیث میں ہمیشہ برائی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، بھلا کوئی خوبی کے طور پر نہیں.